إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الديب إلى ثلاثة خصال حب نبيكم وحب أهل بيتكم وقراءة القرآن أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم حصول برکت کے لیے بآواز بلند محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے جس کے قبضے قدرت میں ہم تمام کی جان ہے. کروڑہ درود و سلام حضور سرور دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم صاحب لولاک سیاح افلاک جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جن کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا فرمایا صاحب ایمان بنا کر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار امتی بنایا ہے. یہ روح پرور محفل جو ہمارے ناصر بھائی کے گھر پہ سجی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس گھر پر اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ایسی محفل انہیں بارہا سجانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کو تلاوت کر کے سنائی ہے، آپ اس آیت سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ آیت تطہیر ہے اور یہ اس گھر کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی گندگی سے پاک فرما دیا. اب آپ یوں دیکھیں کہ علماء نے 17 یا 27 ایسی گندگیاں جس کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اہل بیت سے اس کو دور فرما دیا. اس میں جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، یعنی اہل بیت کی مزاج میں اللہ نے یہ چیزیں رکھی نہیں ہے. یعنی جس چیز کا ارادہ اہل بیت نے کر لیا نا پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا. اب چاہے وہ کوئی ہو، اگر اہل بیت نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا تو جب تک اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا اپنے قدم کو واپس نہیں پلٹایا ہے. میں مختصر ذکر کروں گا کیونکہ 25 منٹ میں مجھے گفتگو اپنی سمیٹنی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ 5 ہستیاں اہل بیت کے اندر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو حضور کی 11 ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں. اگر دیکھا جائے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن یہاں ان عظیم ہستیوں کا ذکر ہے کہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور نے چادر کے نیچے انہیں رکھا. خود حضور کی ذات ہے، سرکار امام عالی مقام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، سرکار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور امام حسنین کریمین. اب میں کوشش کروں گا ان کی ایک باتیں آپ کو آگے منزل تک پہنچاتا ہوں، ایک باتیں، لیکن بات ہوگی 2. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اہل بیت کا جو مزاج ہے نا وہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، خود کو کٹا دینا ہے، پر نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. اس لیے کہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ اگر بچہ نیک ہو تو ماں بھی نیک ہوتی ہے، ہم ایسا کہتے ہیں نا. لیکن آپ یوں سمجھیں کہ اہل بیت کے گھرانے کا یہ شیوا رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کو انہوں نے سب سے پہلے اپنے اوپر لازم رکھا ہے. حضرت سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے پہلے خراج پیش کرتا ہوں. ہم عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن میں نے حضور کو دیکھا، سرکار نے اپنی چادر سیدھے کاندھے پہ رکھی اور سرکار نے سر کو جھکایا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. فرماتی اتنا قرآن پڑھا جتنا سرکار پڑھنا چاہتے تھے. پھر دوسری رکعت میں ایسے ہی کیا، اپنے سر کو الٹی گردن پہ ڈھلکایا اور قرآن پڑھا جتنا پڑھنا چاہتے تھے. اور اس کے بعد اتنا روئے کہ اما عائشہ فرماتی حضور آپ تو بخشے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، پھر روئی کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ آنسو میرے لیے شکرانے کا کام کر رہے ہیں. اللہ نے مجھے وہ مقام دیا، کہاں وہ طائف کی گلیوں کے پتھر، کہاں وہ غار حرا کی عبادت، کہاں اللہ نے مجھے معراج کی بلندیوں پہ بلایا. تو میں یہ نماز پڑھ کر سجدے میں جا کر اللہ کی بندگی کر کے میں اللہ رب العالمین کی احسانوں کا میں ایک شکر ادا کر رہا ہوں. اور اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. اور آج دیکھو نا کتنا بڑھ رہا ہے کہ 1400 سال حضور کی ظاہری وصال میں ہے، پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بن دیکھے مصطفیٰ کو اتنا مانا.
اتنا مانا کہ آج ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ورفعنا لک ذکرک کی تعریف ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی کی شان ہے کہ ہمارا جو دن گزر گیا نا، ہم کہتے ہیں کہ بس یار اللہ کا شکر ہے، کل کا پتہ نہیں ہے، لیکن حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا محبوب جو دن گزر گیا نا، آنے والا دن تیرے لیے اور بھی باعث برکت ہوگا. اور الحمدللہ اب ذرا آگے چلتے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں. پاؤں میں تیر لگ گیا. آج تو ہمارے یہاں سر میں درد تو نماز چھوڑ دیتے. سب سے آسان چیز جو ہے نا، ہم نے نماز کو سمجھا ہوا ہے. سب سے پہلے نماز کو چھوڑنا ہے. گھر پہ فوتگی ہو گئی، ظہر میں میت رکھا ہوا ہے، سب گھر والے بیٹھے، نماز کوئی نہیں پڑھتا، اصل میں جنازہ ہے. لیکن دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج کیسا ہے. ایسے تھوڑی امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. پہلے کی باتیں گھٹی میں جاننا پڑتی ہیں، پہلے ان باتوں کو تربیت کا حصہ بنانا پڑتا ہے. حضرت سرکار امام علی مقام امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، یا علی آپ کے پاؤں میں تیر لگائے نا، اس کو نکالنا پڑے گا. علی نے فرمایا نکال دو. نکالتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے یا علی کیسے نکالے؟ اس لیے تیر سامنے سے نوکیلا ہوتا ہے نا، آسانی سے چلا جائے گا، لیکن جب نکالنا پڑے بڑی مشکلوں سے نکلے گا. مولا علی نے فرمایا پھر ایک تدبیر ہے میرے پاس، ایک طریقہ ہے، میں اس طریقے کے اندر ڈھل جاتا ہوں، اس کے بعد تم تیر نکال لینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا انوکھا طریقہ بنایا. میں کہتا ہوں دیکھو اگر آج وہ طریقہ ہم اپنائیں نا، وہ غم تو بہت بڑا غم تھا، آج اللہ ہمیں غم دنیا سے آزاد فرما دے گا، غم معاشیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد فرما دے گا. مولا علی نماز میں لگ گئے اور ایسی نماز پڑھ رہے ہوں گے. ذرا سوچو کہ جو کعبے میں پیدا ہو رہے ہیں اور حالت مسجد کے اندر ان کو شہادت کا مقام مل رہا ہے، اور ساری زندگی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی ابتدا کی ہے. علماء فرماتے کتابوں کے اندر یہ بات آئی، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں. اب آپ یوں مزاج سمجھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا. اگر میں ایک تعریف آپ کی بتلاؤں تو تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت اماں فاطمہ بنت اسد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو والدہ ہے نا، ایک دن حضور کے پاس تشریف لائے اور حاضر خدمت ہو کر کہتی ہیں کہ اے محمد، چچی کی حیثیت سے فرما رہی ہیں، ورنہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دادا جان بھی حضور کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرتے ہیں. حضرت عباس حضرت امیر حمزہ کو دیکھیں بڑے محبت سے اور بڑی شفقت کے ساتھ ادباً بات کیا کرتے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ محمد ایک بات ہے بیٹا، تم نے جس کو اپنا جانشین کہا ہے نا، آج تم کہتے ہیں نا وسیع رسول، آج ہم کہتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون کا انتخاب اللہ نے کیا، اسی طرح حضور کے لیے مولا علی کا انتخاب بھی اللہ نے کیا. تو حضرت فاطمہ بنت اسد گئی، کہنے لگی کہ بیٹا میں اتنے مقام کو مانتی ہوں، اس لیے کہ اگر کسی اور کا بھی بیٹا ہو نا محلے میں ایک حافظ بن جائے تو لوگ تو ویسے اس کی تعریف کر کے نہیں تھکتے، بلکہ مثالیں دیتے ہیں ان کی طرح بن. ایسا ہوتا ہے نا. اب دیکھو مولا علی کو اتنا بڑا مقام ملا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، فرمایا کہ علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب اس بات کو یوں سمجھے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے نا تو حضرت علی سو جاتے ہیں، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. تو حضرت سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا چچی اگر اجازت دو اور حکم بھی کرو تو آج اس بات کو صاف کر دو، آج ہی جواب دے دو، اور اگر اجازت دیتے ہیں اختیار دیتے ہیں تو صحیح وقت میں اس بات کا جواب دیتا ہوں. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا. فاطمہ بنت اسد خاموش ہو گئی. اب حضور گئے معراج پر، جب معراج میں تشریف لے گئے نا تو ایک لامکاں جہاں حضرت سرکار کریم علیہ السلام فرماتے جہاں جہاں میں ملتا نا فرشتوں سے، فرشتے مجھے سلام کرتے اور پھر پوچھتے کہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کے بارے میں بتائیں. حضرت جبریل سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے علی کو جانتے ہیں. حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے زمین و آسمان میں ایسا کوئی فرشتہ ہی نہیں پیدا کیا جو علی کو نہیں جانتا ہے. اب دیکھیں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ سوال جب حضور چلنے لگے نا تو لامکاں کی اس سیڑھی پر جہاں جبریل رک گئے، حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ اس سوال کا جواب لے لیجئے گا. سوال پوچھا گیا حضور سے، یاد دلا رہے جبریل امین، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ علی کے اندر اللہ نے جبریل کی طاقت رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور فرماتے کہ لوائے حمد کا جھنڈا جو ہے نا، جس کے نیچے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا بندہ اس جھنڈے کے نیچے ہوگا، اس جھنڈے کو اٹھانے والے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے. اور اٹھانے والا بھی اب ویسا مزاج ہوگا نا کہ آپ دیکھیں گے حضور مقام محمود کے منبر پر ہوگے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ عرش حق ہے، رفعت
جو ہم جی شعر جو پڑھتے ہیں نا کہ مسند رفعت رسول اللہ کی، یعنی حضور کریم علیہ السلام کے لیے جو اللہ نے ایک مسند تیار کی ہوئی ہے، اب اس مقام پر حضور کریم علیہ السلام بیٹھیں گے اور مولا علی جھنڈا لیوائے حمد کا لے کر کھڑے ہوں گے۔ اب دیکھیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کا سوال ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، لامکان کی وادیوں میں گفتگو چل رہی ہے۔ ایک دن حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہ سوال کا اختیار ہے ابھی کا بعد میں؟ آپ نے پوچھا بعد میں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اس سوال کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یا اللہ کون سا سوال؟ فرمایا وہ جو میری بندی نے کیا تھا۔ یا اللہ اب وہ سوال مجھے یاد آیا، پر جواب میں نے تو جبریل سے بھی مانگا تھا، پر جبریل نے یہ کہا کہ علی میرا نہیں بلکہ رب کا شعر ہے، لہذا رب سے جواب لینا۔ تو آپ جانتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ 6 راتیں، ہفتے کی 6 راتیں میں علی کو زمین پر چھوڑتا ہوں۔ علی ساری رات، ایسے کیسے ممکن ہے؟ آج ہم کہتے ہیں یار یہ تو تہجد گزار ہے، یہ تو عاشق رسول ہے، پر علی تو اتنا بڑا عاشق رسول کہ جب حضور ہجرت کر رہے ہیں اور حضور کریم علیہ السلام نے اپنے بستر پر سلانے کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اور ایک جملہ محبت کا کہ جب حضرت علی سے کسی نے پوچھا علی تمہیں ڈر نہیں لگا؟ علی کہتے ساری رات میں موت کی تمنا کرتا رہا، اس لیے مجھے پتا تھا، آقا نے فرما دیا تھا کہ علی صبح کو تم اٹھو گے اور مکے والوں کی امانتیں دو گے۔ تو علی تو کہہ رہے تھے کہ قدم رسول پر ہے میرا سر رکھا ہوا، ایسے میں اجل تو کہاں جا کے مر گئے؟ یعنی علی موت کا انتظار کر رہے ہیں، پر موت کی مجال یہ نہیں ہے کہ وہ علی کے قریب بھی آ سکے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرما دیا تھا۔ اب رب نے فرمایا کہ 6 راتیں علی دنیا میں عبادت کرتا ہے، لیکن جب جمعے کی شب آتی ہے نا تو میں علی کے جسم کو سلا دیتا ہوں اور علی کی روح کو معراج کراتا ہوں اور لامکان پر اڑا کر علی سے اپنی عبادت کروا دیا کرتا ہوں۔ یہ مقامی ولایت ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ پاؤں سے تیر نکلا نا تو لوگوں نے کہا یار یہ تیر کا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ علی نے فرمایا کہ ہم اپنے رب کی عبادت ایسے کرتے ہیں کہ دنیا کو بھلا کر عبادت کرتے ہیں۔ ہم تو دنیا کے خیال میں نماز پڑھتے نا، مولا علی فرماتے کہ ہم نے ایسی نماز پڑھی کہ دنیا کا خیال نہیں تھا۔ تو یہ تیر بھی تو دنیا ہے، یہ زخم بھی تو دنیا ہے، ہم نے اپنے رب کے لیے اپنی عبادتوں کو محسوس کیا ہوا ہے کہ جب کہتے ہیں اللہ اکبر اب دنیا کو خیر بات کر دیتے ہیں، اب کچھ بھی ہو لیکن اللہ کی بندگی سے اللہ کی طرف توجہ سے اپنی توجہ کو نہیں ہٹانا ہے۔ تو یہ وہ علی ہیں کہ جن کا خون مولا حسن کے رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، مولا حسین کے رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے۔ اب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ایک بات، چونکہ بات نماز کی چل رہی ہے نا، تو سیدہ کا وہ سجدہ جو ساری رات گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ آج تو ہمارے یہاں جب کبھی جاگنے کی رات آتی ہے تو ہم دن میں سو لیتے ہیں کہ یار آج رات جاگنا ہے، کوئی کام ہوتا ہے اس کو کم کرتے چلو اگلے دن کریں گے، لیکن سیدہ ہے کہ اپنے گھر کے کام کاج بھی کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن کون ہیں؟ جب قرآن پڑھتے نا تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ 25 سال تک آپ نے پیدل حج کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ مزاج مولا کائنات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایسے عبادت و ریاضت کے پیکر تھے کہ آپ کی نماز کے بارے میں حضرت جعفر صادق فرماتی کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا، جسم پہ کبھی داڑھی ہو جاتی۔ کسی نے سوال کیا حضور یہ کیفیت کیوں؟ فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، جہاں ذرہ برابر بھی غفلت انسان کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہے۔ یہ مزاج ہے۔ اب دیکھیں وہ سید الشہداء، یہ تو بڑے کی بات ہے نا، لیکن ایسا علم تھا کہ مروان نامی ایک شخص تھا جو حضرت امام علی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا سر عام ممبر پر برا بھلا کہتا۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا حضور وہ تو فلاں بندہ آپ کو برا کہتا ہے، آپ نے کہا کہنے دو۔ کہا حضور آپ جواب نہیں دیں گے؟ آپ نے کہا کہ میں جواب اس لیے نہیں دوں گا کہیں اس کے گناہ مٹ نہ جائیں، یعنی اس کو آج وہ کہتا نا کہ علی یہ ہے حسن یہ ہے، آپ نے فرمایا سنو ہمارا مقام تو یہ۔ ایک یہودی آیا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، کہنے لگا حسن اپنے آپ کو تو دیکھو، عالیشان چادر تم نے ڈالی ہوئی ہے، عالیشان لباس پہنا ہوا ہے، اور حضور کی حدیث تمہیں یاد نہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر؟ فرمایا دیکھو یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، تمہارے لیے جنت بنی ہے۔ مولا علی نے فرمایا سن یہ تو جنت کا نظارہ ہے، ورنہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ تو کچھ نہیں ہے، اللہ نے تو ہمیں جنت کی بھی سرداری دی ہوئی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ مقام کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے۔ اب ذرا سنیے گا
حضرت امام حسن فرماتے کہ میں مروان کو برا نہیں کہوں گا، اس لیے اگر اس نے غلط کیا میں نے بھی غلط کیا نا، اس کے گناہ مٹ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ مٹ جائے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میدان محشر میں وہ ہمارا مقام دیکھے۔ جب امام عالی مقام امام حسن دنیا سے جا رہے ہیں نا، وہ بہت ایک لمبی بحث ہے، لیکن جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ مروان رو رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا آپ کیوں روتا ہے؟ زندگی بھر تو نے انہیں برا بڑا کہا۔ وہ کہتا میں نے حضرت امام حسن سے زیادہ صابر بندہ نہیں دیکھا، حلم والا بندہ نہیں دیکھا، آج تک انہوں نے پلٹ کر مجھے جواب نہیں دیا ہے۔ میں نے کتنا ان سے انہیں کچھ بھی کہا ہے، برا بلا کہا ہے، لیکن آج تک انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ امام حسن کا مزاج ہے۔ اس لیے تربیت گاہ جو مضبوط ہے، تربیت یہ کہ غلام نہ ملنے پر واویلا نہیں ہے، بلکہ ذکر اللہ ملنے پر شکر گزاری ہو رہی ہے۔ اور پھر یہی شکر گزاری اور یہی تربیت اور یہی گٹی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں جا رہا ہے نا، تو آپ دیکھو نا امام حسین کا مزاج کیا ہے۔ امام حسین، آج کوئی کہتا ہے یار میں تو ایسی کرسی پر بیٹھتا ہوں کہ جو 2 لاکھ روپے کی ہے۔ آج عمران خان صاحب چوڑے ہو کر کہے میں تو وزارت کی سیٹ پر بیٹھتا ہوں۔ آج کوئی کہے میں تو وزیر اعلیٰ ہوں، وزیر داخلہ ہوں، میں تو دنیا کی بادشاہت میں نے سنبھالی ہوئی ہے۔ لیکن آپ جانتے امام اعلی مقام آپ کو جو مسند ملا ہوا ہے، آج لوگ کہتے ہیں نا مسند کے لیے گئے تھے، منصب کے لیے گئے تھے۔ میں نے کہا سن، امام جب تک حضور زندہ رہے نا، امام حسین کی عمر 6-7 سال تک، فرماتے جب تک امام علی مقام حضور کے کاندھے پر بیٹھتے رہے، اور جب حضور چلے گئے دنیا سے بظاہری پردہ فرما لیا، تو وہ امام کا مسند تھا جو مصطفیٰ کا منبر تھا، حضور اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حالت نماز میں تھے۔ آج یہ بات آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اہل ذوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں صرف ایک بات آپ کے سامنے یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پشت رسول پر آ کر بیٹھے نا، سبت رسول ہے پشت رسول کے اوپر، اس کیفیت میں کہ اللہ کے رسول سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھاتے نہیں ہیں۔ آج کہتے ہیں نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دیکھو تاریخ کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن یہ بھی تو سمجھو نا کہ کوئی میدان کرب و بلا میں کھڑا ہوا تو نہیں تھا، جس کا دل چاہ رہا ہے یہاں سے گھوڑا دوڑا دے رہا ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے وہاں سے برسی گھسا دے رہا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ ہم بھی تاریخ کو پڑھتے ہیں، لیکن اتنی بے دردی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ 72 زخم تھے، بات ختم۔ اب کیا اگر گھر پہ ابھی ایک وبا کا دور چل رہا ہے، مرنے والے کو کورونا ہو، آپ بتائیں گے کہ کورونا تھا؟ کبھی نہیں بتائیں گے۔ آپ کہیں گے بس اللہ کی موت سے چلا گیا۔ تو امام کا مقام تو سمجھو کہ جس کے لبوں کو مصطفیٰ جان رحمت چوما کرتے تھے۔ آج ہمارے پسینے کی بو سے دنیا دور بھاگتی ہے، اللہ کے رسول امام حسن کو سونگا کرتے، امام حسین کو سونگا کرتے اور فرماتے کہ یہ میری جنت کی خوشبوئیں ہیں۔ اب ذرا دیکھنا امام عالی مقام کا مزاج اور ان کا معیار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اہل بیت کے اندر سے نا ساری ناپاکی کو دور کر دیا گیا۔ اب دیکھو جھوٹ اگر اس کو ناپاکی کہیں تو کتنی ناپاکی ہے، یہ بندے کا وقار گرا دیتی ہے۔ اگر دھوکہ یہ بندے کا وقار گرا دیتی ہے، غیبت یہ بندے کا وقار گرا دیتی ہے۔ لیکن اگر کسی بڑی ناپاکی کی بات کی جائے، جیسے ہم مہینے میں 30 روزہ رکھ سکتے ہیں، 30 دن نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن خواتین نہیں پڑھ سکتی، ہے نا، خواتین نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن سیدہ کائنات کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی تو ایک عورت ہے، اور وہ جو 7 دن، یعنی کہ اگر میں ایک بہت ہی دبے ہوئے لفظ میں کہوں کہ اگر وہ جو پریشانی ایک خاتون پر سے گزرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام دیتا ہے کہ یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ان دنوں کو تو صبر سے گزار، ہم تیرے قدموں میں جنت کو رکھ دیں گے۔ یہ مزاج میں بہت آسانی سے بات بتلا رہا ہوں، لیکن حضرت امام حسن امام حسین پھر یہ گلشن نبوت کی چشم و چراغ کیسے آ گئے؟ تو میرے امام نے جواب دیا، فرمایا سنو، اس ناپاک خون کے لیے تیرے میرے وجود کی ضرورت ہوگی، پر میرے امام کا مقام یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، یہ میرا اللہ نے اپنے نور سے مجھے پیدا کیا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ اور سیدہ کائنات حضور فرماتے فاطمہ تو بعدۃ منی، فرمایا سرکار تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اب حضور کریم علی حضرت امام عالی مقام جو کہ یہ بھی نور ہے، حضور کے نواسے ہیں اور حقیقی نواسے ہیں۔ اب جب حضرت امام حسین حضور کے کندھے پر آئے نا، آج اگر مثال کے طور پر ہماری نمازوں میں دنیا کا خیال ہو، لوگ کہیں گے یار یہ امام صاحب تو ہمیں صحیح نہیں لگتے، کبھی 5 پڑھا دیتے ہیں، کبھی 6 پڑھا دیتے ہیں، کبھی 3 پہ سلام پھیر دیتے ہیں، کیوں؟ یہ لگتا ہے دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یعنی آپ کہیں گے کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا مشکوک ہے، اس امام کی نماز میں دنیا کا خیال ہے۔
لیکن آپ ذرا سوچیں آج لوگ کہتے ہیں کہ امام کا ذکر کیوں کرتے ہو ممبروں پہ؟ یہ تو دنیا دار تھے، حکومت کے لیے گئے تھے، بادشاہت کے لیے گئے تھے۔ میں نے کہا سنو پھر کیا کہو گے کہ جب حضور نماز میں ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، سب سے اعلیٰ رکن کے اندر ہے، اور امام عالی مقام مصطفیٰ جان رحمت کے پشت پہ سوار ہو گئے، اور حضور سجدے سے سر اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ سرکار کا خیال امام عالی مقام کی طرف ہے۔ اگر حسین کو دنیا کا ہوگے تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ حضور کے نماز میں دنیا کا خیال ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، ہماری تربیت یہ کہتی ہے کہ امام حسین دنیا نہیں ہے بلکہ دین است حسین، دی پناہ تو حسین، اور سرداد نداد دستے در دستے یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ فرمایا حسین کا مقام تو یہ ہے کہ حضرت سرکار خواجہ غریب النواز نے فرمایا حسین دین ہے اور دین کو بچانے والا ہے، دین کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، میں دو باتیں امام علی مقام کے حوالے سے کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسنین کریمین کی نا آپس میں کشتی چل رہی ہے، تربیت کے لیے نا ہمارے یہاں تو آج بچوں کو مرغا بنا دیا گیا، موبائل دے کر ایک کونے میں بٹھا دیا گیا، جیسے کڑک مرغی بیٹھتی ہے نا ایسے۔ لیکن پہلے جو نا ہم مٹی میں کھیلتے تھے تو کچھ ہمارے اندر تگڑا پن باقی ہے، ورنہ آپ کے جو بچے ان کو آپ دیکھیں تو امام حسن امام حسین کشتی کر رہے ہیں، سیدہ کائنات دیکھتی ہے اللہ کے رسول جو نا حسن کو فرما رہے ہیں حسن ایسے کرو، ایسے گراؤ، ایسے پکڑو۔ سیدہ کے دل میں چلنے لگا بابا حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، آپ حسین کو کیوں نہیں بتاتے؟ حضور نے فرمایا کہ حسن کو میں بتلا رہا ہوں، حسین کو بتانے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا ہوا ہے۔ یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ لیکن یہ تو سنیں کہ جن کی تربیت کے لیے اگر کبھی جنت کپڑے کے لیے روئے نا تو اللہ فرمائے کہ دنیا کے کپڑے نہیں بھیجوں گا بلکہ جنت سے لباس بھیجوں گا۔ یہ معیار ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آج جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا امام حسین کی محبت میں، یہ محبت رہے گا نہیں جائے گی۔ حضور کریم علیہ السلام نکل رہے مسجد سے، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے کھیل رہا ہے، حضور قریب گئے، اٹھایا، گود میں لیا، سرکار نے فرمایا اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول اٹھے، آقا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ میرے حسین کا محب ہے، حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ آقا یہ کیسی محبت کرتا ہے؟ یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا حسین کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سنو یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اس کی محبت کا طریقہ یہ ہے حسین جہاں پر پاؤں رکھتا ہے نا وہاں کی مٹی اٹھا کر یہ اپنی آنکھوں میں ڈالا کرتا ہے۔ یعنی وہ بچہ بھی جانتا تھا کہ جس کو نبی اپنے کاندھے پر بٹھاتے ہیں اس کے ساتھ کھیلنے کا طریقہ یہی ہے کہ غلام بن کر کھیلا جاتا ہے۔ دیکھو نا امام حسن یا امام حسین چل رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، آگے آگے امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر آگے آگے، امام حسین پیچھے۔ آپ نے فرمایا او غلام زادے، غلام زادہ ہو کر امام سے آگے چلتا ہے، آقا سے آگے چلتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر مولا عمر کے پاس گئے۔ مولا عمر آپ نے کہا کہ کیا حسین نے کہا ہے تجھے غلام اور مجھے بھی غلام کہا ہے؟ ناراض نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں کہا۔ فرمایا بیٹا سن، لے جا حسین کے پاس یا لے جا حسن کے پاس۔ کہا کہ لکھوا لے کہ عمر بھی غلام ہے، عبداللہ ابن عمر بھی غلام ہے، کل لکھوا کے لیا۔ اس لیے کہ عمر جانتے ہیں کہ سید جو لکھ دیتے ہیں نا وہ آخرت کے لیے سند بن جایا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، حضرت عمر پریشان، جیسے تو صحابہ نے کہا کہ آپ کو تو بڑے بڑے مارکے میں دیکھا کبھی پریشان نہیں ہوئے، آج کیوں؟ فرمایا کہ آج غلامی کی سند ملنے والی ہے، اب تک جو غلامی کر رہے تھے نا اس کی سند ملنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، پرچہ لے کر اسے چوما، سینے سے لگایا اور فرمایا میرے گھر والے سنو یہ کیا ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا۔ کہا یہ جنت کا پروانہ ہے۔ فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں اسے میرے سینے پہ رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا، جب اللہ پوچھے گا نا فرشتے پوچھیں گے کہ کیا کر کے آئے، کچھ نہیں کہوں گا، کہ یہ سیدوں کا لکھا ہے، یہ دیکھ لیجئے یہ غلامی کی سند میں لے کر آیا۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ قبر میں یوں ہی نکینوں میں نہیں آ پہنچا، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے دیکھو یہ غلامی کی سند لے کر آیا۔ اب یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھو امام حسین کی جو زندگی ہے نا یہ گزری گئے حضور کی غلامی میں۔ اور ہم آج کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ ایسے کہ حضرت شیخین کا ذکر نہیں کرتے، ابو بکر عمر کا ذکر نہیں کرتے، میں کہتا ہوں امام حسین اسی سے محبت کرتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، عثمان و علی سے محبت، یہ مزاج ہے۔ اس لیے کہ ایک طرفہ جو ہے نا یہ جو محبت ہے، میں کہتا ہوں دیکھو صرف اللہ ہی نبھا سکتا ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، ایک طرفہ محبت اللہ ہی نبھا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کسی کے ساتھ محبت کریں وہ آپ کو بے رخی دکھائے، آپ کہیں گے چل
تو جائے گا دوسرا آ جائے گا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرما رہا ہے پکارو میرے بندے میرے بندوں کو عبادت کے لیے. وہ بندہ پکار رہا ہے آؤ حی علی الصلاۃ نماز کے لیے, ہم بے رخی بن کر بیٹھے. لیکن کیا اللہ نے کبھی ہمارے چہرے کو بگاڑا؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے گناہ کسی کو بتلا دیے, وہ بندہ آیا او بھائی میرے خواب میں تم نے یہ گناہ کیا؟ نہیں, بلکہ وہ تو ستار العیوب کی ذات ہے. لیکن ذرا دیکھنا اس بات کو, امام عالی مقام کا جو معیار تھا نا, جب سفر کے لیے گئے کربلا معلیٰ, ایک عاشق نے کہا کہ کرار کا فرزند تھا کرار رہا, جرار کا دل بند تھا جرار رہا, گھر میں پردیس میں اور نو کے خنجر بھی, جس بات سے انکار تھا انکار رہا. حسین کی طبیعت میں یہ بات نہیں ہے کہ جھک جائے, غلط کے آگے جھک جائے. امام عالی مقام نے اپنے خاندان کے کئی لوگوں کو قربان کر دیا, بیٹوں کو قربان کر دیا, بھانجوں کو قربان کر دیا, بھتیجے کو قربان کر دیا. اور اس کے بعد جو امام کا مزاج ہے نا, آپ حیران ہوں گے. آج تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر پہ کسی کی فوتگی ہو جائے اور کہیں کہ بھائی اس کے جنازہ پڑھاؤ, نہیں پڑھایا جائے گا. اس کے قبر میں اتر جاؤ, نہیں اترا جائے گا. فاتحہ پڑھ دو, آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں گے. لیکن نہیں, امام کا وجود کتنا مضبوط ہے, اس لیے کہ امام آپ کی رگوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے. امام کی زبان کے اندر کوئی لکنت نہیں ہے, امام کے کردار کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, اس لیے کہ گود میں بٹھا کر سیدہ کائنات نے اپنا دودھ پلایا ہے, پاک دودھ پلایا ہے. اب ذرا دیکھیں وہ امام جب گھوڑے پہ چڑھنے لگے نا, ایک عالم کہتے ہیں بڑا پیارا جملہ ہے, کہنے لگے حسین گھوڑے پہ چڑھتے رہے اور قرآن بھی پڑھتے رہے. یہ اہل بیت کا مزاج ہے. حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک میری اہل بیت ہے, ایک میری کتاب ہے. آج لوگ بڑے بڑے ترجمے کرتے ہیں, میں نے کہا سنو, امام حسین کی سیرت کو پڑھ لو, تمہیں پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا. حلال کو حلال بتایا میرے حسین نے, حرام کو حرام بتایا میرے حسین نے. ورنہ کیا تھا, اگر صرف کہتے چل بھائی یزید ہم تیری بات مان لیتے ہیں, واپس مدینہ آتے, اس کے بعد سارے صحابہ کو لے کر جاتے, نہیں, فرمایا کہ بس انکار ہے تو انکار ہے, اس لیے تاکہ آنے والے میرے آقا کے, میرے نانا کی امت کے چہرے جو نا وہ روشن رہے, وہ نہ بگڑے, ان کا ہاتھ کسی بدبخت کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوئے نا, تو ایک عجیب طریقہ تھا. آپ نے حجت تمام کیا, بڑی باتیں کی. اس کے بعد آپ نے جب تلوار اٹھائی نا, تلوار حیدری, جس کے بارے میں آقا نے فرمایا لا سیفہ, حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سیف جیسی, ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے, علی جیسا کوئی طاقتور بندہ نہیں ہے. اب حضرت امام علی مقام تو وہ تلوار لے کر میدان میں چکر لگا رہے, کس کی ضرورت ہوتی کہ روک دے, کس کی ضرورت ہے کہ وہ لڑ جائے. سوچے کہ جب 14 سال کا علی اکبر جو ہے, جب وہ میدان میں اترتا ہے, بڑے بڑے سرماؤں کو دھول چڑھا دیتا ہے, تو یہ تو ان کا والد ہے, یہ وہ ہے براہ راست جس نے مولا علی سے تربیت لی ہے, یہ وہ ہے جس نے براہ راست اللہ کے رسول سے تربیت لی ہے. لیکن حسین قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور کافروں کے اوپر یلغار بول کے رکھا ہوا ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ بس ایک طریقہ ہے حسین کو روکنے کا, تیر برسا دو, حسین نہیں رکنے والا, ہر طرف سے تلوار چلا, حسین نہیں رکنے والا. کا ایک طریقہ ہے, کہا وہ کیا ہے, کہنے لگے اذان پڑھ دو. اہل بیت کا مزاج یہاں پر رکتا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی اور نماز سے خالی, تو پھر ہم حسینی نہیں ہیں. اگر ہم کہتے ہیں حسینی ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھے, ہم حسینی نہیں ہیں. امام علی مقام کی تربیت یہ تھی کہ جب آپ نے اذان کی آواز سنی نا, تو مدینہ پاک سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح نے پکار کر کہا بیٹا حسین, میدان میں تو نے بڑے جلوے دکھائے, مولا علی کی تلوار لے کر اپنے والد کی تربیت کا حق ادا کر دیا, اب اپنی ماں کی تربیت کا بھی تو حق ادا کر. اب حسین نے ایسا سجدہ کیا نا, ایسا عظیم سجدہ کہ لوگوں نے قیام میں حسین کو دیکھا, لوگوں نے رکوع میں حسین کو دیکھا. لیکن جب حسین سجدے میں گئے نا, اللہ اکبر, سر کاٹ دیا گیا حسین کا. حیران ہے دنیا کہ سر حسین کا کاٹ دیا گیا. لیکن رب کعبہ کی قسم ہے, حسین کو جھکنے سے انکار تھا. اللہ نے فرمایا حسین ہم تیرے سر کو بلند کریں گے. جب ان یزیدیوں نے امام کے سر کو کاٹا, دنیا دیکھ رہی تھی کہ جو سر, ہاتھ جو سر کو کاٹ رہے ہیں نا, وہ سر جھکا ہوا ہے, امام کا سر اس وقت بھی بلند ہے. اور حسین کا مزاج کیا کہ یہ بات اب تک راز میں ہے. کتنا مدہ نماز میں ہے, حسین سجدے سے سر نہیں اٹھاتے, حسین اب بھی نماز میں ہے. ان کی اس کے سجدے پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے, اس کا عجب انداز ہے. حسین نے وہ سجدہ کیا کہ جس کے سجدے پر خود خدا کو ناز ہے. ایسا سجدہ کہ قیامت تک حسین کا سجدہ ہے کہ حسین تو ہے وفا کا مرکز, حسین تو ہے صبر کا صحرا. رسول نبیوں نے فخر کیا ہے, حسین میرا, حسین میرا, چلو سلام کریں.
ایسے آستانے کو حسین پال کر دیا ہے جس نے زمانے کو بشر تو کیا ہے خود خانہ خدا بھی ہے جعفر سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو۔ اور سنو رب کے دین کی یہی کہانی ہے۔ آج تو بڑے چاند سے کہتے ہیں نا یار یہ مؤذن صاحب کی اذان سنو، میں نے کہا سنو رب کے دین کی عجب کہانی ہے، نبی کے نام پر ہر وقت جوانی ہے، اور مسجد کے محرابوں سے جو آتی ہے اذانوں کی صدا یہ بطول کے بیٹوں کی مہربانی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم مولا حسین کے ذکر کے صدقے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اصحاب کی محبت ہمارے دل کے اندر مزید پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ريح الصباح